أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير۔ ترجمہ: تم فرماؤ کیا ہم اللہ کے سوا اس کی عبادت کریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتا ہے اور نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اور کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں جب کیا ہمیں اللہ نے ہدایت دی ہے اس شخص کی طرح الٹے پاؤں پھر جائیں جسے شیطانوں نے زمین میں راستہ بلا دیا ہو۔ وہ حیران ہے، اس کے ساتھی اسے راستے کی طرف بلا رہے ہیں کہ ادھر آؤ۔ تم فرماؤ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کے لیے گردن رکھ دیں جو سارے جانوں کا پالنے والا ہے، اور یہ کہ نماز قائم رکھو اور اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا، اور وہی ہے جس نے حق کے ساتھ آسمان و زمین بنائے، اور جس دن فنا کی ہوئی ہر چیز کو وہ فرمائے گا ہو جا تو وہ فوراً ہو جائے گی۔ اس کی بات سچی ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی سلطنت ہے، وہ ہر چھپے اور ظاہر کو جاننے والا ہے، اور وہی حکمت والا خبردار ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے باپ دادا کے دین کی دعوت دیتے ہیں، ان مشرکین سے فرماؤ کہ کیا ہم اللہ کے سوا اس کی عبادت کریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتا ہے اور نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اس میں کوئی قدرت نہیں، اور کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں جبکہ ہمیں اللہ نے ہدایت دی ہے اور اسلام اور توحید کی نعمت عطا فرمائی ہے، اور بت پرستی کے بدترین وبال سے ہمیں بچایا ہے۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں۔ اس آیت میں حق اور باطل کی دعوت دینے والوں کی ایک تمثیل بیان کی گئی کہ جس طرح مسافر اپنے رفیقوں کے ساتھ تھا، جنگل میں بھوتوں اور شیطانوں نے اس کو راستہ بہکا دیا اور کہا منزل مقصود کی یہی راہ ہے، اور اس کے رفیق اس کو راہ راست کی طرف بلانے لگے۔ وہ حیران رہ گیا کہ کدھر جائے، اس کا انجام یہی ہوگا کہ اگر وہ بھوتوں کی راہ پر چل پڑا تو ہلاک ہو جائے گا، اور رفیقوں کا کہا مانا تو سلامت رہے گا اور منزل پر پہنچ جائے گا۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو طریقہ اسلام سے بہکا اور شیطان کی راہ چلا۔ مسلمان اس کو راہ راست کی طرف بلاتے ہیں، اگر ان کی بات مانے گا راہ پائے گا، ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم فرما دو کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے واضح فرما دیا اور جو دین اسلام ان کے لیے مقرر کیا، وہی ہدایت اور نور ہے، اور جو اس کے سوا ہے وہ دین باطل ہے۔ اور ہمیں حکم ہے کہ ہم اللہ کے لیے گردن رکھ دیں اور اسی کی اطاعت و فرما برداری کریں اور خاص اسی کی عبادت کریں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ آیت مشرکین عرب پر حجت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قابل تعظیم جانتے تھے اور ان کی فضیلت کے معترف تھے۔ انہیں دکھایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کو کتنا بڑا عیب اور گمراہی بتاتے ہیں، اور اپنے چچا آزر سے فرما رہے ہیں کہ کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں سے اس قدر نفرت کرتے ہیں تو اے اہل مکہ، اگر تم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو تو تم بھی بت پرستی چھوڑ دو۔
یہاں آیت میں آزر کے لیے اب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا ایک معنی ہے باپ اور دوسرا معنی ہے چچا، اور یہاں اس سے مراد چچا ہے، جیسا کہ قاموس میں ہے آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب مسالک الحنفاء میں بھی ایسا ہی لکھا ہے۔ نیز چچا کو باپ کہنا تمام ممالک میں معمول ہے، بالخصوص عرب میں، اور قرآن و حدیث میں بھی چچا کو باپ کہنے کی مثالیں موجود ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، ہم آپ کے معبود اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک معبود ہے۔ اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے آباء میں ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا ہیں۔ اور حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ردو علی ابی، یعنی میرے باپ کو میرے پاس لوٹا دو، یا ابی سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ مراد ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ترجمہ: اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے۔ ارشاد فرمایا کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دین میں بینائی عطا فرمائی، ایسے ہی ہم انہیں آسمانوں اور زمین کے ملک دکھاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے آسمانوں اور زمین کی مخلوق مراد ہے۔ حضرت مجاہد اور حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے آسمانوں اور زمین کی نشانیاں مراد ہیں، اور وہ اس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المقدس کے صخرہ پر کھڑا کیا گیا اور آپ کے لیے تمام آسمانوں کا مشاہدہ کھول دیا گیا، یہاں تک کہ آپ نے عرش و کرسی اور آسمانوں کے تمام عجائب اور جنت میں اپنے مقام کو معائنہ فرمایا۔ پھر آپ کے لیے زمین کا مشاہدہ کھول دیا گیا، یہاں تک کہ آپ نے سب سے نیچے کی زمین تک نظر کی اور زمینوں کے تمام عجائبات دیکھے۔ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ رؤیت باطنی نگاہ کے ساتھ تھی یا سر کی آنکھوں سے۔ پھر اس معراج ابراہیمی کا مقصد بیان فرمایا کہ ہم نے یہ نشانیاں انہیں اس لیے دکھائیں کہ وہ دیکھ کر یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں، کیونکہ ہر ظاہر و مخفی چیز ان کے سامنے کر دی گئی اور مخلوق کے اعمال میں سے کچھ بھی ان سے نہ چھپا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عظیم معراج ہوئی، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑھ کر معراج ہوئی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کے مقام پر فائز ہو گئے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ ترجمہ: پھر جب ان پر رات کا اندھیرا چھایا تو ایک تارا دیکھا، فرمایا کیا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند چمکتا دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہوتا۔ پھر جب سورج کو چمکتا دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اے میری قوم، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ مفسرین اور مورخین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اسی نے تاج سر پر رکھا تھا۔ یہ بادشاہ لوگوں سے اپنی پوجا کرواتا، کائن اور نجومی بڑی کثرت سے اس کے دربار میں حاضر رہتے تھے۔ نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے
اور اس کی روشنی کے سامنے آفتاب و مہتاب بالکل بے نور ہو گئے ہیں۔ اس سے وہ بہت خوفزدہ ہوا اور اس نے کاہنوں سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی۔ انہوں نے کہا کہ اس سال تیری سلطنت میں ایک فرزند پیدا ہوگا جو تیرے ملک کے زوال کا باعث ہوگا اور تیرے دین والے اس کے ہاتھ سے ہلاک ہوں گے۔ یہ خبر سن کر وہ پریشان ہوا اور اس نے حکم دیا کہ جو بچہ پیدا ہو قتل کر ڈالا جائے اور مرد عورتوں سے علیحدہ رہیں، اور اس کی نگہبانی کے لیے ایک محکمہ قائم کر دیا گیا، مگر تقدیر الہی کو کون ٹال سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ معاہدہ جب حاملہ ہوئی اور کائنوں نے نمرود کو اس کی بھی خبر دی کہ وہ بچہ عمل میں آ گیا ہے، لیکن چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ صاحبہ کی عمر بہت کم تھی، ان کا عمل کسی طرح پہچانا ہی نہ گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ اس تہہ خانے میں چلی گئیں جو آپ کے والد نے شہر سے دور کھود کر تیار کیا تھا۔ وہاں آپ کی ولادت ہوئی اور وہیں آپ رہے۔ پتھروں سے اس تہہ خانہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا۔ روزانہ والدہ صاحبہ دودھ پلانے آ جاتی اور جب وہاں پہنچتی تو دیکھتی کہ آپ علیہ السلام اپنی انگلی کا کنارہ چوس رہے ہیں اور اس سے دودھ برآمد ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام بہت جلد بڑھتے تھے۔ اس میں اختلاف ہے کہ آپ تہہ خانہ میں کتنا عرصہ رہے۔ بعض کہتے ہیں 7 برس اور بعض نے کہا کہ 13 برس اور بعض نے کہا کہ 17 برس تک رہے۔ یہ مسئلہ یقینی ہے کہ انبیاء کرام ہر حال میں معصوم ہوتے ہیں اور وہ شروع ہی سے ہر وقت معرفت الہی سے شناسا ہوتے ہیں۔ اس عقیدہ کو ذہن نشین رکھتے ہوئے اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کی تفسیر سمجھنے کے لیے قرآن پاک میں بیان کردہ واقعے کو حضرت تفصیل سے پڑھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابتدائی سے توحید کی حمایت اور کفری عقائد کا رد کرنا شروع فرما دیا، اور پھر جب ایک سوراخ سے رات کے وقت آپ علیہ السلام نے زہرہ یا مشتری ستارہ کو دیکھا تو لوگوں کے سامنے توحید باری تعالیٰ کی دلیل بیان کرنا شروع کر دی۔ کیونکہ اس زمانہ کے لوگ بت اور ستاروں کی پرستش کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے ایک نہایت نفیس اور دل نشین پیرایا میں انہیں غور و فکر کی طرف رہنمائی کی، جس سے وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ تمام جہان عدم سے وجود میں آنے والا ہے اور پھر ختم ہونے والا ہے، تو یہ معبود نہیں ہو سکتا، بلکہ تمام جہان بذات خود کسی وجود میں لانے والی ذات کا محتاج ہے، جس کے قدرت و اختیار سے اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ چنانچہ پہلے آپ علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا تو فرمایا کہ کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی جس میں ایسے تغیرات ہو رہے ہیں وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اس میں اس قوم کو تنبیہ ہے کہ جو چاند کو معبود مانتے تھے انہیں آپ علیہ السلام نے گمراہ قرار دیا اور خود کو ہدایت پر۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کی یہ باتیں ان کا رد کرنے کے لیے ہی تھیں۔ چاند کے معبود نہ ہونے پر بھی آپ علیہ السلام نے یہی دلیل بیان فرمائی کہ اس کا ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونا قابل فنا ہونے کی دلیل ہے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے سورج کو جگمگاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا اے میری قوم، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ ستاروں میں چھوٹے سے بڑے تک کوئی بھی رب ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ان کا معبود ہونا باطل ہے، اور قوم جس شرک میں مبتلا ہے آپ علیہ السلام نے اس سے بیزاری کا اظہار کر دیا، اور اس کے بعد دین حق کا بیان فرمایا جو اگلی آیتوں میں آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ستارے، چاند اور سورج کے بارے میں فرامین لوگوں کو سمجھانے کے لیے تھے اور معاذ اللہ اپنے بارے میں نہ تھے۔ اس کی بہت واضح دلیل یہ بھی ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے ستارے، چاند اور سورج کے بارے میں یہ فرمایا تو کیا آپ علیہ السلام نے اس سے پہلے دن رات کے فرق کو اور سورج چاند کے غروب ہونے کو کبھی نہیں دیکھا تھا؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ سورج، چاند، ستارے کے حوالے سے آپ کا کلام صرف قوم کو سمجھانے کے لیے تھا۔
انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ترجمہ: میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹے معبودوں سے بیزاری ظاہر کرنے کے بعد اپنا عقیدہ اور دین حق کا اعلان فرما دیا۔ چنانچہ فرمایا کہ میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر اپنا منہ اس اللہ کی بارگاہ کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، یعنی اسلام کے سوا باقی تمام ادیان سے جدا رہ کر میں اللہ کے سامنے جھکنے والا ہوں۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود کو حنیف فرمایا۔ حنیف کے معنی ہے تمام جھوٹے دینوں سے صاف اور ہر باطل سے جدا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین حق کا قیام و استحکام جب یہ ہو سکتا ہے جبکہ تمام باطل دینوں سے بیزاری اور دین حق پر پختگی ہو۔ دین کے معاملے میں پلپلے پن کا مظاہرہ کرنا، سب کو اپنی اپنی جگہ درست ماننا اور سب مذاہب میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کی کوششیں کرنے سے دین حق کا استحکام ممکن نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرنے سے پہلے ایک وظیفہ پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ پڑھا کرتے: وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ اس کا ترجمہ ہے: میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمان ہوں۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ تُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ: اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی۔ ابراہیم نے فرمایا: کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ تو مجھے ہدایت عطا فرما چکا اور مجھے ان کا کوئی ڈر نہیں جنہیں تم شریک بتاتے ہو، البتہ یہ کہ میرا رب کوئی بات چاہے۔ میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان حق فرمایا، جھوٹے معبودوں کا رد کیا اور توحید باری تعالیٰ کو بیان فرمانا شروع کیا تو قوم آپ سے جھگڑنے لگی اور کہنے لگی کہ اے ابراہیم، بتوں سے ڈرو، انہیں برا کہنے سے خوف کھاؤ، کہیں آپ کو کچھ نقصان نہ پہنچ جائے۔ ان کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ تو مجھے اپنی توحید و معرفت کی ہدایت عطا فرما چکا اور مجھے ان بتوں کا کوئی ڈر نہیں جنہیں تم اللہ کا شریک بتاتے ہو، کیونکہ وہ بت بے جان ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں اور نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں۔ ان سے کیا ڈرنا، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا سوائے اس کے کہ میرا رب کوئی بات چاہے تو وہ ہو سکتی ہے، کیونکہ میرا رب قادر مطلق ہے، نہ یہ کہ تمہارے بتوں کے چاہنے سے کچھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے خطرناک موقع پر بھی ایمان نہ چھپایا بلکہ اپنے ایمان کا اعلان فرما دیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پیغمبر کے دل میں مخلوق کی ایسی ہیبت نہیں آ سکتی جو انہیں فرض کی ادائیگی سے روک دے۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں ڈروں، اور تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک اس کو ٹھہرایا جس کی کوئی دلیل اللہ نے تم پر نہیں اتاری۔
تو دونوں گروہوں میں امان کا زیادہ حقدار کون ہے اگر تم جانتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ میں تمہارے شریکوں سے کیوں ڈروں جو بے جان جمادات اور بالکل عاجز و بے بس ہیں، اور مجھے ڈرانے کی بجائے تو تمہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ تم نے ان بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جن کے شریک ہونے کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس بات کو سامنے رکھ کر غور کرو کہ امن کا مستحق کون ہے، وہ مومن جس کے پاس اپنے عقیدے کی حقانیت کے دلائل ہیں، یا وہ مشرک امن کا مستحق ہے جس کے پاس اس کے عقیدے کی کوئی معقول و قابل قبول دلیل نہیں ہے۔